یہ ہے سلمان اظہری. یہ بریلویوں کا بہت ہی فیمس آج کے ٹائم میں ہو رہا ہے. یہ ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں شیخ، ذرا سن لیجئے اس کو. امام اہل سنت فاطمی بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کو مجمع اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. ہم اپنی آستائی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں کے لیے. اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اب ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے. اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ لے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر خرافات، شرکیات اور خزعبلات سے محفوظ رکھے. جو ویڈیو سامنے ہے اس میں سلمان اظہری نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور اپنے امام کے حوالے سے بیان کیا کہ جہاں دعا قبول کی جاتی ہے وہ جگہ اجمیر درگاہ ہے، آستانہ ہے، اور غریب نواز کا نام دیا گیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی وحی آئی ہے یا اس کے جو اعلیٰ حضرت ہیں اس کے پاس کوئی وحی آسمان سے ٹپکی ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس کو آخر کیسے معلوم ہوا یا اس کے اجداد کو کیسے معلوم ہوا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ کیا یہ شریعت میں اضافہ نہیں ہے؟ مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا یہ شریعت میں اضافہ نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت سازی نہیں ہے؟ اس نے اجمیر کی جگہ کو دعا کی قبولیت کا مقام بتایا ہے. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ یا اپنے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بول رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کون سی دلیل بیان کی ہے؟ کیا پروف ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین پر الزام اور اتہام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ آخر یہ کیوں اس طرح سے خرافات اور بکواسات لوگوں کے سامنے بک رہے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے، اور جہالت کی وجہ سے جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بیان کر کے چلا جاتا ہے اور ویڈیو وائرل کر لیتا ہے. اب سلمان اظہری ہی سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے تو اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے دیا، اب اعلیٰ حضرت نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا مسلمانوں، اس دن یہ تمام کے تمام شرکیات کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے بہت ہی زیادہ امید ہے کہ ایک دن آئے گا جب ان تمام چنڈالوں کی دکانیں بند ہوں گی. کیوں؟ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جس طرح سے کرامتوں کا بازار گرم تھا، کہتے تھے فلاں بابے کی یہ کرامت ہے، فلاں بابے کی یہ کرامت ہے، لیکن جب سے کیمرہ کا بہت ہی زیادہ استعمال شروع ہو گیا ہے اور جب سے لوگ بیدار ہو گئے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ گوبر کھانے کی یہ برکت ہے اور یہ فائدہ ہے، فوراً کیمرہ لے کر کے گوبر لے کر پہنچ جاتے ہیں، گوبر لے کر پہنچ جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں کیمرہ کے سامنے، متر لے کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ لو پیو، لو پیو.
پی کر دکھاؤ، کھا کر دکھاؤ۔ تو بولنے سے یہ چنڈال لوگ ڈرتے ہیں، اور مشرک چاہے جو بھی نام لے، مشرک تو مشرک ہوتا ہے جو ایک در سے ہٹ گیا، توحید سے جو ہٹ گیا، وہ چاہے کوئی بھی نام رکھے، وہ مشرک، پلید، ناپاک، نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، یاد رکھیں۔ اب اسی طرح سے دلیل پوچھنے کے لیے لوگ پہنچ جائیں کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دلیل دے دیجیے۔ آپ دوبارہ کبھی نہیں بولے گا، دوبارہ کبھی نہیں بولے گا کہ واقعتاً اس بابے کے ہاں، اس بابے کے ہاں، اس قبر پہ، اس قبر پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کس نے بتایا کہ قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے اجمیر میں دعا قبول ہوتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاتوا برہانکم، ہم اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہم کوئی جھگڑا کرتے ہیں، نہ کوئی لفڑا کرتے ہیں، بلکہ ہم دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ اگر ہمارا قصور ہے، ہمارا اگر یہ جرم ہے، تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم دلیل مانگتے رہیں گے۔ جتنے باباؤں کی قبروں کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے، ان تمام کی دلیلیں ہم مانگتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کہ اس کی تم دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رب کے قرآن کے خلاف بول رہا ہے۔ جس چیز کا علم نہیں وہ بات تم نہ کرو، جس چیز کا علم نہیں اس کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے سلسلے میں کہا ہے، اپنی قبر کے سلسلے میں، کہ اللہ رب العالمین میری قبر کو وثن نہ بنا، میری قبر کو وثن نہ بنا کہ لوگ اس کی پوجا و پرستش کرنے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جب دعا نہیں کر سکتے تو امتی کی قبر کے پاس دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں، ذرا تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ کیا دعا ایسی جگہ پہ قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں، قبر دعا کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دعا دینے کی جگہ ہے، دعا مانگنے کی جگہ نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آدمی قبر کی زیارت کرتا ہے تو مردے کے لیے دعا کرتا ہے، مرنے والے کے لیے، مقبور اور مدفون کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رب العالمین ہمیں اور تمہیں معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں اور تمہیں معاف کر دے۔ وہاں جا کر اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ قرآن کریم میں بار بار میں دکھا چکا ہوں، سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے، اور پہلے نمبر پر آیت ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھا ہے۔ اس نے اجمیر کی جگہ کو دعا کی قبولیت کا سبب بتایا ہے، اور دعا قبول ہوتی ہے یہ فکس کیا ہے۔ اس کے پاس میں پوچھتا ہوں، وحی آتی ہے کیا؟ وحی آتی ہے اس کے پاس؟ آخر لایا کہاں سے یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری 3453، 3454، صحیح مسلم 531۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ رب العالمین کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، یہود و نصارہ نے
نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے تو کیا غیر نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ اور اپنی قبر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ رب العالمین میری قبر کو بت نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العالمین کی لعنت اس قوم پر جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسند احمد 7358، بیہقی معرفت السنن والآثار 7823، مسند الحمیدی 1025، النصیحہ 144، اور اسی طرح سے البوصیری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا ہے۔ تو کیا آج جو کچھ اجمیر میں ہو رہا ہے یہ شرکیات، خرافات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے؟ مسلمانوں غور کرو تم، یہ قبروں کی پوجا اسلام میں ہے؟ جہاں تک یہ کہنا کہ یہ غریب نواز ہے، تمہیں غریب نواز کے جو چکر لگا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم تمہیں اگر یہ کچھ دیتے تو مرتے نہیں، جو مرتا ہے وہ دیتا نہیں بلکہ خود چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ اسی لیے تو کہ یہ چھوڑ کر جانے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ محتاج ہیں۔ محتاج کو تم نے نواز بنا دیا ہے، محتاج کو نواز بنا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ محتاج کو نواز بنا دیا۔ محتاج جو کندھے کا محتاج، جو مٹی رکھنے کا محتاج، کپڑے پہنانے کا محتاج، غسل دینے کا محتاج،